بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ISI کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، اسے PTI کو ختم کرنے پر لگایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں، مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر PDM سے مذاکرات کیے۔ عمران خان نے یہ سوال بھی رکھا کہ فیصلے بڑے صاحب کریں گے تو حکومت سے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ عمران خان نے کہا کہ سرگودا کے جج نے بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی۔ PTI کے جو جج ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشر میں لیا جاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو صحافی PTI کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤوف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا۔ علی زمان پر تشدد کیا گیا۔ اس سب میں خفیہ ادارے شامل ہیں۔ ہمارے فوجی اور پولیس ملازم روز شہید ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ رؤوف حسن پر حملے میں ISI کے لوگ ملوث تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سب کو PTI کو ختم کرنے پر لگایا ہوا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں۔ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا ہے۔ قوم سرگودا کے 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تو ڈوب چکا ہے۔ یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی۔ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ہے۔ ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ 11 جون کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پارٹی کو سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ گوہر خان نے بتایا تھا کہ عمران خان نے اتحاد کی بنیاد پر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ڈائیلاگ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ عمران خان نے اب کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے کہنے پر PDM کی حکومت سے مذاکرات کیے تو کہا گیا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے جب تک بندیال سیٹ پر ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ ایک صحافی نے جب عمران خان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے تب آپ مذاکرات کریں گے، تو اس پر عمران خان جواب دیے بغیر کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو پیغام دے دیا ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائیں۔ یہ پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے۔ اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان دوستو جب صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران کمرہ عدالت میں نون لیگ کے سابق MNA دانیال چودھری بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر عمران خان غصے میں آ گئے اور انہوں نے دانیال چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے MNAs تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سولر سسٹم کے فروغ اور اقدامات کے لیے بھی خصوصی رقم مختص کی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو مفت سولر سسٹم لگا کر دینے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ حکومت نے 9 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے صوبے کی سطح پر مہنگی بجلی اور بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مکمل سولر سسٹم مفت فراہم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ تنصیب کے تمام اخراجات بھی حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے۔ اپنی چھت اور اپنا گھر پروگرام کے ذریعے ہر غریب کو گھر فراہم کیا جائے گا، جبکہ 5 مرلے کے گھر کی تعمیر کے لیے حکومت شہریوں کو قرض بھی فراہم کرے گی۔
گروپ آف 7 کے رہنماؤں نے ایک آؤٹ لائن ڈیل پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت روس کے 2022 میں اپنے پڑوسی پر حملہ شروع کرنے کے بعد منجمد روسی خود مختار اثاثوں سے حاصل سود کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کو $50 ارب کا قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ G7 ممالک کے کئی رہنما اندرون ملک جدوجہد کر رہے ہیں لیکن عالمی سطح پر تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہیں کیونکہ وہ چائنا کے معاشی عزائم کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ برسوں تک چل سکے، قطع نظر اس کے کہ ہر G7 ریاست میں کون اقتدار میں آئے گا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ 6 ممالک امریکہ، جاپان، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنماؤں کو بڑی اندرونی پریشانیوں کا سامنا ہے جس سے ان کا اختیار کمزور پڑنے کا خطرہ ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں مقامی امیر مولانا مرزا خان پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی ادارے ہمارے سیکیورٹی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے رہنماؤں پر حملوں کو نشانہ بنانا ریاست کی ری پر سوالیہ نشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی سیکیورٹی ادارے اپنی ناکامی تسلیم کریں اور پاکستان کو عوام کے لیے محفوظ ملک بنائیں۔ بھارت کی 9 منتخب لوک سبھا کے 543 ارکان میں سے صرف 24 مسلمان نمائندے ہیں جبکہ مودی کی کابینہ میں 30 وفاقی اور 41 ریاستی وزراء میں سے کوئی بھی ایک دوستو مسلمان نہیں ہے۔ مودی کی مسلسل تیسری بار بننے والی حکومت میں ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کے ساتھ دیگر اتحادی جماعتوں کے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ دوستو یاد رہے کہ اس انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت انتخابی اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس سے کوئی مسلمان رکن منتخب نہیں ہوا۔ لوک سبھا میں اس بار 543 میں سے صرف 24 مسلم ارکان منتخب ہو کر پہنچے جن میں سے 21 کا تعلق اپوزیشن انتخابی اتحاد انڈیا سے ہے جبکہ دیگر 3 کا تعلق انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ لوک سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر دوستو دراصل مودی کی نفرت امیز سیاست کا شاخسانہ ہے جس سے بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ رفح میں دوستو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ایک مسجد کو فوجی چوکی میں شامل کر کے باورچی خانہ اور ڈائننگ ہال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسجد کے اندر کھانے پینے کی اشیاء بکھری ہوئی ہیں اور کچھ اہلکار کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ مسجد کی اس بے حرمتی پر فلسطینیوں سمیت پوری دنیا کے مسلمان غم زدہ ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیو کے کمنٹس میں اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک تخریب کار قرار دیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ رفح کے مغربی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے فضائی، زمینی اور سمندری راستوں سے شدید بمباری کی جس کے باعث سینکڑوں پناہ گزین جانیں بچانے کے لیے اپنے گھروں اور خیموں کو چھوڑ کر دوسرے محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ حج کی ادائیگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ مناسک حج کے پہلے مرحلے میں لاکھوں عازمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دوستو منی کے لیے روانہ ہو گئے جہاں وہ قیام کریں گے۔ عازمین حج بسوں کے ذریعے منی پہنچیں گے۔ لاکھوں عازمین حج منی میں قیام کے دوران عبادات کریں گے اور ہفتے کی صبح وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ عرفات میں حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ادا کی جائے گی۔ مغرب سے پہلے حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹیکس سلیب میں رد و بدل ممکن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے لیے پہنچے تو میڈیا نمائندگان نے تنخواہوں پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اپریل میں درخواست کی کہ تاجر خود کو رجسٹر کروائیں۔ یہ رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن کا طریقہ تھا جس میں 31,000 ریٹیلر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔
وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس وقت 90 خرب روپے نقد زیر گردش ہیں۔ نقد کی ٹرانزیکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 3.5 ارب ڈالر آئی ٹی کی برآمدات ہیں۔ فری لانسر اور ایس ایم ایس کے لیے فنانسنگ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ بینک نئی سکیمز لائیں گے اور زرعی شعبے کی فنانسنگ بڑھائی جائے گی۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک سے بنے کھلونوں میں مضر کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ معروف طبی میگزین سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 100 سے زائد مضر کیمیکل پائے گئے ہیں۔ تحقیق کے دوران بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سخت، نرم اور جھاگ والے بہت سے کیمیکلز ملے ہیں، جن میں سے 126 میں سے ایسے مادوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر کینسر یا غیر کینسر اثرات کے ذریعے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ڈنمارک کے محقق ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ ان مضر کیمیکلز میں سے 31 پلاسٹائزر اور 8 نقصان دہ خوشبو والے کیمیکل بھی موجود ہیں، اور کئی ممالک میں ان کھلونوں میں کیمیکل کے استعمال کی روک تھام کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ اس تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ پلاسٹک کے کھلونوں پر اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا نام لکھا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی مضر خوراک پر نظر رکھنے والے ادارے کی طرح ایک ادارہ پلاسٹک کی تیاری میں مضر کیمیکل کے استعمال کو روکنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ قطب شمالی کے نزدیک بحیرہ بیرنگ میں 2 چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 3.8 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن پھر بھی ان کے وقت میں پورے 20 گھنٹے کا فرق ہے۔ یعنی اگر ایک جزیرے پر رات کے 12 بجے ہوں تو ٹھیک اسی وقت دوسرے جزیرے پر اگلی رات کے 8 بج رہے ہوں گے۔ ان جزیروں میں سے بڑا جزیرہ روس کی سمندری حدود میں جبکہ چھوٹا امریکی سمندری حدود میں واقع ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ان دونوں جزیروں کے وقت میں اتنے بڑے فرق کی وجہ بھی ہے۔ اس طرح صرف 3.8 کلومیٹر 2.4 میل درمیانی فاصلہ ہونے کے باوجود ان دونوں جزیروں کا وقت ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔